اگر انسان اس ایک آیت کو صحیح معنوں میں سمجھ لے تو اسے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ سکتا ہے کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا، ہمیں کیوں بنایا گیا، تو وہ اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عبادت کا صحیح مفہوم نہیں پتا۔ ہم عبادت صرف اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کا فریضہ ادا کر دیا، یا پھر زکوٰۃ دے دی، یا ان چیزوں کو ہم عبادت میں انکلوڈ کرتے ہیں، جبکہ لفظ عبودیہ جو ہے اس کا بہت وسیع معنی ہے۔ اس کے معنی تک ہم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم اپنی زندگی کا سینٹرل پوائنٹ اللہ رب العزت کو نہ بنا لیں، کہ جب تک ہم اپنی زندگی کا ہر ایکشن اللہ کی رضا کے مطابق نہ کر لیں، اس وقت تک ہم اس معنی کو نہیں پہنچ سکتے۔ جب ہم اس معنی کو پہنچ جائیں تب جا کر ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے ہم اس کو پا سکتے ہیں، کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو وہ اس میں اللہ رب العزت کو سب سے آگے رکھے۔ جیسے یہ فیملی ہے، فرینڈ سرکل ہے، ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہے، ان سب کو اللہ کے حکم کے مطابق لے کر چلے، تو تب جا کر ہم اس مقصد کو پہنچ سکتے ہیں کہ ہم جو اپنی زندگی کا اصل جو ہے وہ سینٹرل پوائنٹ وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو رکھے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اس سینٹرل پوائنٹ کو چھوڑ کر یا اللہ رب العزت کو بھول جاتے ہیں، جب ہم، پھر کیا ہے کہ ہم گمراہ ہو جاتے ہیں اور ہم اصل راستے سے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں۔